بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات خلفاء و امراء کی طرز زندگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی۔ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسیب وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، لیکن ان کی حدیثیں آپس میں مل گئی ہیں۔ بہرحال یہ حضرات فرماتے ہیں، ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی دن لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا قیام اپنی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے ہاں سن محلے میں تھا، جو کہ قبیلے بنو حارث بن خزرج میں سے تھیں۔ اپنے لیے بالوں کا ایک خیمہ ڈال رکھا تھا، اس میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے مدینہ والے گھر منتقل ہو گئے۔ بیعت کے 6 ماہ تک سن ہی ٹھہرے رہے۔ اکثر صبح پیدل مدینہ منورہ جاتے، کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور ان کے جسم پر ایک لنگی اور گیروے رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر ہوتی۔ چنانچہ مدینہ آتے اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھا لیتے تو صبح اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ میں ہوتے تو خود لوگوں کو نماز پڑھاتے، جب خود نہ ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے۔ جمعہ کے دن کے شروع میں سن ہی رہتے، اپنے سر اور داڑھی پر مہندی لگاتے، پھر جمعہ کے وقت تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، روزانہ صبح بازار جا کر خرید و فروخت کرتے۔ ان کا بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا جو شام کو ان کے پاس واپس آتا، کبھی ان کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرانے جاتا۔ اپنے محلے والوں کی بکریوں کا بھی دودھ نکال دیا کرتے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو محلے کی ایک لڑکی نے کہا، اب تو حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں، لہذا ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، نہیں، میری عمر کی قسم، میں آپ لوگوں کے لیے دودھ ضرور نکالا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے، یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلے والوں کا دودھ نکالا کرتے، اور بعض دفعہ ازراہ مذاق محلے کی لڑکی سے کہتے، اے لڑکی، تم کیسا دودھ نکلوانا چاہتی ہو، جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ کے؟ کبھی وہ کہتی جھاگ والا اور کبھی کہتی بغیر جھاگ کے۔ بہرحال جیسے وہ کہتی ویسے ہی کرتے۔ چنانچہ سن محلے میں 6 ماہ ایسے ہی ٹھہرے رہے، پھر مدینہ آ گئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا۔ پھر اپنی خلافت کے بارے میں غور کیا تو فرمایا، اللہ کی قسم، تجارت میں لگے رہنے سے تو لوگوں کے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکیں گے، ان کے کام تو تبھی ٹھیک ہو سکیں گے جبکہ میں تجارت سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے کام میں پورے طور سے لگ جاؤں اور ان کی دیکھ بھال کروں۔ لیکن میرے اہل و عیال کے لیے گزارے کے قابل خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال میں سے روزانہ اتنا وظیفہ لینے لگے جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا ایک دن کا گزارا ہو جائے اور اس وظیفہ سے حج اور عمرہ بھی کر سکیں۔ چنانچہ شورا والوں نے ان کی ان تمام ضرورتوں کے لیے سالانہ 6000 درہم مقرر کیے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، ہمارے پاس مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ واپس کر دو، کیونکہ میں اس مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلے میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں کے بیت المال کو دے دی ہے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کو تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب چیزیں دی گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی، اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیا اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سن 11 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پھر رجب سن 12 ہجری میں خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ چاش کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ باتیں کر رہے تھے۔
کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے آ گئے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹنی بٹھائے بغیر جلدی سے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے، اے ابا جان آپ کھڑے نہ ہوں۔ پھر ان سے مل کر ان سے چمٹ گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بڑے میاں یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے ذمہ دار اور سردار حضرات حضرت عتاب بن اسید، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ملنے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور یوں کہا، سلام علیک اے خلیفہ رسول اللہ، اور سب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر ان سب نے حضرت ابو قحافہ کو سلام کیا۔ حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا، اے عتیق، یہ لوگ مکہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے ابا جان، اللہ کی مدد سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے، اور مجھ پر خلافت کے بہت بڑے کام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے ادا کرنے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ مدد فرمائے تو پھر یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور غسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا، آرام سے چلو، میرے پیچھے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتے، ان کے ساتھ چلتے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کرتے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے طواف کے لیے اتباع کیا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیے، پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر دار الندوہ کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا، کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی ظلم کی شکایت لایا ہو یا کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو؟ اس پر کوئی نہ آیا تو لوگوں نے اپنے امیر حضرت عتاب بن اسید کی تعریف کی، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو رخصت کیا اور یہ مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ سن 12 ہجری میں لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حج کیا اور صرف حج کا احرام باندھا جسے افراد کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔